دوستوں ساتھیوں، میں یوں تو اپنی نشریات کی زندگی میں بہت سے عملی مراحل سے گزرا ہوں اور ہمیشہ ایک عادت اپنی ضرور رکھی کہ اپنی عمر کو اپنے عمل کے ساتھ ملا کر آگے بڑھایا، چاہے صحافت کا شعبہ ہو، ادب کا ہو، نشریات کا ہو، زندگی کے جتنے رخ ہیں اس میں آنے والی نسل ہمیشہ مجھے اپنے سے بہتر اس لیے لگی کہ یہ لوگ مجھ سے 60-70 برس آگے ہیں۔ میں جب اکیڈمی میں ریڈیو کی پڑھاتا تھا تو یہی کہا کرتا تھا بچوں سے کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں اس لیے کہ آپ اگلے 70 برس کے لیے ہیں۔ ایسے ہی مجھ سے زیادہ آگے 70 برس کے لیے آج کی نوجوان نسل کی نمائندہ بہت سے الگ رخ کی حامل مہوش حیات، جو مہوش تو ہیں لیکن حیات ہیں۔ ہم نے بہت سے حیات سے باہر دیکھے، لیکن یہ واقعی اپنے مزاج، اپنی گفتگو، اپنی سوچ، اور اب جب سے انہیں یہ تمغہ امتیاز ملا ہے تو اور حیات ان میں پیدا ہوئی ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ انہوں نے تھوڑا سا وقت ہمیں دیا، تشریف لائیں ہمارے گھر میں۔ اس سے پہلے تشریف لائی تھی تو میں تھا نہیں، جی آپ سے ملنے کا موقع نہیں ملا تھا، تو بہت اچھا لگا۔ مہوش کے بہت سے رخ ہیں۔ آج میں نے انہیں گفتگو کرتے ہوئے بھی سنا۔ میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں کافی دیر تک بول سکتا ہوں، لیکن مہوش خالی بولتی نہیں ہے، مدلل بولتی ہیں۔ تو میں نے ذاتی طور پہ درخواست کی، کیونکہ مہوش گلوکارہ بھی بہت اچھی ہیں۔ میں نے انہیں یوں تو نہیں سنا سامنے، لیکن میڈیا کے اوپر جو کچھ دیکھا سنا ہے تو ان کے گلے میں مکمل سر ابھی آنا باقی ہے، لیکن سر کا سین مکمل موجود ہے اور پیش کے ساتھ موجود ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ درخواست کی ان سے کہ امر ناموں کے ساتھ اپنے نام کو بھی امر کر لیں۔ تو اپنی ایک غزل، چنیدہ غزل تو نہیں ہے لیکن رواں غزلوں میں سے ایک غزل ہے، تو میں نے درخواست کی ہے مہوش حیات سے کہ میری غزل میری موجودگی میں، فارسی میں ہم اسے کہتے ہیں علائے تو ببلائے تو، یعنی ایک مصیبت تمہاری تمہارے ہی سامنے، تو میں اس سے درخواست کروں گا کہ میری ہی غزل آپ کو سنا دے۔ اینڈ اٹس این آنر فار می۔ مجھے شاعری کا بہت پڑھنے کا شوق ہے، کرنے کی تو مجھے نہیں لگتا کہ میری اتنی حیثیت ہے کہ میں لکھوں اور اتنا اچھا لکھ سکوں، لیکن اٹس این آنر کہ میں یہ غزل پڑھ رہی ہوں، اور کچھ غلطی ہو تو معافی۔ مستجاب ہر ایک دعا رت دعا ہونے کے بعد، مستجاب ہر ایک دعا رد دعا ہونے کے بعد، پھول کی خوشبو بنی خوشبو صبا ہونے کے بعد، گفتگو مجھ سے نہ ہو تو سانس سینے میں گھٹے، منکشف اس پر ہوا یہ سب خفا ہونے کے بعد، گفتگو مجھ سے نہ ہو تو سانس سینے میں گھٹے، منکشف اس پر ہوا یہ سب خفا ہونے کے بعد، کیا خبر کس کیفیت میں سانس اب لیتا ہے وہ، کیا خبر کس کیفیت میں سانس اب لیتا ہے وہ، مطمئن لگتا تو ہے مجھ سے جدا ہونے کے بعد، عشق کی دنیا کی ہے ساری نمازیں مختلف، عشق کی دنیا کی ہے ساری نمازیں مختلف، فرض ہو جاتی ہے یہ بے شک قضا ہونے کے بعد، فرض ہو جاتی ہے یہ بے شک قضا ہونے کے بعد، قتل کرتی ہے عدالت عدل کا ہر روز خود، قتل کرتی ہے عدالت عدل کا ہر روز خود، جرم بتلایا گیا مجھ کو سزا ہونے کے بعد، واہ جی واہ، بیج سے بے شک شجر تک عمر ایک درکار ہے، بیج سے بے شک شجر تک عمر ایک درکار ہے، رنج کے معنی کھلے رنجے بلا ہونے کے بعد، طے ہوا ہر ایک بلندی کا مقدر ہے زوال، طے ہوا ہر ایک بلندی کا مقدر ہے زوال، مائل پستی ہے انسان انتہا
ہونے کے بعد. مائل پستی ہے انسان انتہا ہونے کے بعد. عمر بھر جس زندگی کی میں طلب کرتا رہا, عمر بھر جس زندگی کی میں طلب کرتا رہا, زندگی وہ مل گئی لیکن فنا ہونے کے بعد. واہ جی واہ. زندگی وہ مل گئی لیکن فنا ہونے کے بعد. لیجئے اپنی طلب حد طلب تک آ گئی, لیجئے اپنی طلب حد طلب تک آ گئی. خواہشیں بکھری فضا میں التجا ہونے کے بعد. اس سے پہلے تھا امیر شہر کے منصب پہ میں, اس سے پہلے تھا امیر شہر کے منصب پہ میں. اب فقیر شہر ہوں تیری عطا ہونے کے بعد. اس سے پہلے تھا امیر شہر کے منصب پہ میں, اب فقیر شہر ہوں تیری عطا ہونے کے بعد. کیسے الجھاؤ میں الجھایا ہے اپنی ذات کو, کیسے الجھاؤ میں الجھایا ہے اپنی ذات کو. اب خبر اس کو ہوئی صفدر خدا ہونے کے بعد. کیسے الجھاؤ میں الجھایا ہے اپنی ذات کو, اب خبر اس کو ہوئی صفدر خدا ہونے کے بعد. واہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ مہوش. تھینک یو. یہ وہ دور ہے جب شاعر اپنا لکھا ہوا شعر درست نہیں پڑھتا. ایسے میں مہوش کا اس غزل کو بہت اچھی طرح سے ادا کرنا ہے. دیکھیے اس کی گواہی یہاں سے بھی مل گئی ہمیں کہ یہ درست ہے. بہت شکریہ, اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ حافظ.